أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. صدق الله العظيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. زمین و آسمان میں اگر انسان غور و فکر کرے تو دلائل توحید بکھرے پڑیں. بڑی آسانی کے ساتھ بندہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کائنات کا خالق صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کائنات کے اندر تصرف کرنے والا، نظام کائنات چلانے والا، ایک ایک پتا وہ اس کے امر کے تابع ہیں. وہ اسی کے امر کے ساتھ پتا ہلتا ہے تو اسی کے امر کے ساتھ گرتا ہے، تو اسی کے امر کے ساتھ رنگ بدلتا ہے، تو اسی کے امر کے ساتھ یہ ایک ایک پتا، ایک ایک چیز اس کے امر کے تابع ہیں. اس کائنات کے اندر صرف اور صرف وہی تصرف کرنے والا ہے اور کوئی بھی نہیں، وہی وحدہ لا شریک ہے. اگر اس زمین و آسمان کے اندر جو بکھرے ہوئے دلائل ہیں ان کو دیکھ لیتے ہو، اور اس کی دعوت بھی ہے کہ زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کرو، تمہیں دلائل توحید ملیں گے. مطلب ہے نا، ایک تو ہے نا یہ قرآن ہے نا، ایک یہ ہے کہ ہر ذی عقل آدمی جسے اللہ نے عقل سلیم دی ہے، اور اس نے عقل سلیم، اس کی جو عقل ہے اسے تباہ و برباد نہیں کر دیا، تو وہ غور و فکر کرے گا. تو غور و فکر کرنے کے بعد وہ نتیجہ نکالے گا یہی کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہی اس کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، مختار بھی وہی ہے. لیکن ساتھ یہ بات بھی سمجھا دی کہ جس بندے کے دل کے اندر حق کی طلب ہوگی کہ مجھے حق مل جائے، حق مجھے مل جائے، یہ دلائل فائدہ بھی اسی کو دیں گے. جس کے دل کے اندر حق کی طلب نہیں ہوگی، یہ دلائل، یہ چیزیں اسے کچھ فائدہ پہنچانے والی نہیں ہیں، کیونکہ اندر جو ہے نا وہ طلب ہی نہیں ہے. دیکھیں اس کی سادہ سی مثال سمجھ لیں. حق کی طلب ہوگی تو حق ملتا ہے. ایک آدمی کو پیاس ہی نہ لگتی ہو، پانی کی طلب ہی نہ ہو، اسے کیا توجہ ہے پانی کو ڈھونڈنے کی؟ پانی ٹھنڈا ہے، گرم ہے، پانی صاف ہے، نہیں صاف، کیسا ہے، کیسا نہیں، اسے پیاس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات بتاؤ.
ایک آدمی کو سردیوں میں سردی لگتی نہیں ہے بالکل بھی، تو کیا اس کے اندر طلب آئے گی کہ مجھے گرم کپڑا ملے؟ تو توجہ ہی نہیں ہوگی اس طرف، ذرہ برابر توجہ نہیں ہوگی اس کو۔ یہی ہے کہ حق کی طلب جب اندر موجود ہوگی نا، تو یہ جو بکھرے ہوئے دلائل ہیں نا، وہ دلائل اس بندے کو فائدہ پہنچا جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے حبیب، اہل مکہ کو مکمل طور پر ہم نے دلائل دے دیے ہیں، اب اگر وہ حق کو سمجھنا چاہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، تو یہ کافی دلائل ان کے پاس موجود ہیں، ان سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ایمان قبول نہیں کر رہے، اس کی اب ایک ہی جو ہے وہ رہ گئی ہے، وجہ رہ گئی ہے کہ اب یہ اس بات کے اوپر آ چکے ہیں کہ جس طرح اقوام سابقہ جو پہلی اقوام گزر چکی ہیں ان پر حالات آئے تھے کہ نہیں مانا تو عذاب آ گیا، اب یہ بھی اسی عذاب کے منتظر ہیں، کہ ہمارے اوپر بھی ایسے ہی واقعات رونما ہو جائیں۔ اب یہ اور کچھ بھی نہیں رہا کہ جو دلائل تھے وہ مکمل انہیں مل چکے۔ دیکھیں جی، کسی بات کو سمجھنے کے لیے ایک دلیل ایسی آ جائے کہ اس دلیل کا جواب موجود نہ ہو تو بات ثابت ہو جاتی ہے۔ ایک دلیل، یہاں تو بے شمار دلائل ہیں، بے شمار دلائل۔ باقی رہا، اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے رسولوں کو ضرور نجات دیتا ہوں۔ جو قوم کفر پر ہی آمادہ ہو، وہ کفر سے ہٹنا نہ چاہے، تو ایسا تو نہیں نہ ہوتا نا کہ ہم اپنے رسولوں کو انہی کے اندر بے یار و مددگار چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک خاص وقت ہوتا ہے جب وہ لمٹ پوری ہو جاتی ہے، تو پھر ہم جو ہے اپنے رسولوں کو نجات دے دیتے ہیں اور ان کفار کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور خالی صرف انبیاء اور رسول کو نجات نہیں، بلکہ جو مومنین ہوتے ہیں، بندہ مومن کو بھی ہم اسی طرح کہہ دیتے ہیں، نجات دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ چیز ہم نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، یہ ہمارے ذمے ہے، یہ خود ہم نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انظروا، تم دیکھو، غور و فکر کرو، ماذا فی السماوات والارض، کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کے اندر، کیا چیز ہے؟ مراد اس سے دلائل ہے، ذرا غور کرو ان کے اندر۔ وما تغنی الآیات، اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں، والنذر، اور ڈراوے، عن قوم لا یؤمنون، ان لوگوں کو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، انہیں پھر یہ نشانیاں فائدہ نہیں پہنچاتی۔ انہیں جتنا مرضی آخرت کے عذاب سے ڈراتے رہو، انہیں یہ ڈراوے بھی کام نہیں آتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، پھر یہ نہیں انتظار کرتے مگر ان جیسے واقعات کا جو واقعات ان لوگوں پر گزر آئے ہیں، خلو من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ الا مثل ایام بمانا یہاں واقعات کے ہیں، مگر ان واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں۔ قل فانتظروا، میرے حبیب آپ فرما دیجئے، قل فانتظروا، تم انتظار کرو، انی معاکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے۔ انتظار کرو، پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، نہیں مانو گے تو پھر عذاب دوں گا، پکڑوں گا تمہیں، پھر انتظار تم بھی کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ یعنی کہ یہ اصل میں نا، یہ جو جملہ ہے اس جملے کو سمجھیے، فانتظروا انی معاکم من المنتظرین، اصل میں یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ بار بار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے جی کہ نہیں مانتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نا عذاب آئے گا، ٹھیک ہے پھر لائیں عذاب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کے اندر یہ جوابات دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کو آپ جواب دے دیں کہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ چاہے گا اللہ تو آ جائے گا، یہ اس کی مرضی منشا ہے، کب بھیجتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم انتظار کرو پھر عذاب کا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، جب اس مالک کی مرضی ہوگی وہ بھیج دے گا۔ انتظار تم بھی کرو، منتظر میں بھی ہوں۔
قل جی ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کذالک اسی طرح، کس طرح؟ یعنی کہ جس طرح انبیاء سابقین جو پہلے انبیاء گزر چکے، رسول گزر چکے، وہاں بھی ان کی اقوام پر جب ان کی امتوں پر عذاب آئے تو ہم نے کیا کیا تھا؟ اپنے رسولوں کو اور مومنین کو نجات دی تھی۔ اسی طرح ہم اپنے ہر رسول کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے کہ جب فیصلہ عذاب کا ہو جائے، قوم کے اوپر عذاب آنا ہے، تو رسول اور جو مومنین ہیں ان کو ہم کیا دے دیتے ہیں؟ نجات، باقیوں کو ہم عذاب کے اندر گرفتار کر لیتے ہیں۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، لازم ہے ہمارے اوپر مومنین کو نجات دینا، مومنین کو نجات دینا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس جملے کے اندر ایک بڑی لطیفانہ پیرائے کے اندر ایک بات سمجھا دی ہے، فرمایا کہ تم دامن توحید کو تھامے رکھو، پکڑے رکھو، ایمان سے کبھی نہ ہٹنا۔ ایٹ دا اینڈ، بطور نتیجہ، جو نتیجہ سامنے آئے گا وہ کیا آئے گا؟ مومنین کی نجات ہی نجات ہوگی۔ یہ کتنی زندگی ہے دنیا کی، کتنی ہے؟ اوسط عمر اس امت کی 60 سال ہے، اوسط عمر اتنی عمر ہے، اس کے اندر کیا ہو گیا؟ لہٰذا تم اور چیزوں کی طرف توجہ نہ کرو، تم اس چیز کی طرف توجہ کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھے، اس بات کی تم جو اللہ سے مانگ تمہاری ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ سب سے افضل ذکر یہ ذکر ہے کہ انسان یہ ذکر کرتا رہے، صبح اٹھے زبان جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے تر ہونی چاہیے، دن میں کسی وقت چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مشکل تو نہیں ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جتنی مرتبہ توفیق ہو جائے، 1 مرتبہ ہو جائے، 10 مرتبہ ہو جائے، 100 مرتبہ ہو جائے، جتنی مرتبہ بھی توفیق ہو جائے اتنی مرتبہ زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کچھ نہ کچھ ہم اپنے عمل سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری حالت جو ہوگی نا، اس حالت کو دیکھتے ہوئے مالک کیا کر دے گا؟ ترس کر دے گا کہ دیکھو صبح ہوتی ہے لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے، دن کو بھی لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے، رات کو سوتا ہے لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا، یہ اس بات کا متمنی ہے کہ مجھے اللہ ایمان پر ثابت قدم رکھے، دنیا سے رخصت کرے تو ایمان پر کرے، پھر اللہ کو کیا آ جاتا ہے؟ ترس آ جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، ایک مانگنے والا ہوتا ہے، تو جو مانگنے والا ہے وہ کیسی جو ہے نا وہ شکلیں، وہ صورتیں اور بناتا ہے، دیکھنے والوں کو کیا آ جاتا ہے؟ ترس آ جاتا ہے۔ ایک بندہ مانگ رہا ہوتا ہے تو بڑے عجیب اداکاریاں کرتا ہے وہ، تو دیکھنے والوں کو آتا ہے ترس، تو وہ کر رہا ہے اداکاری۔ تو اس طرح کا عمل کرنے والا وہ تو فی الواقع حقیقت میں جو کیا کر رہا ہے؟ اپنی حالت کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، مولا میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، باقی نتیجہ تو مرتب کر دے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا